السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ محترم حضرات، ہم سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سیریل وائز پروگرام کر رہے ہیں اور آج اس کا 238 سیریل ہے، 238۔ ہم گفتگو کر رہے ہیں اس بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خصوصیات اور فضیلت ہیں اس پر مختصر بات آپ کے سامنے کل رکھی گئی تھی، اس کا کچھ حصہ آج اور انشاءاللہ کل اس پہ ختم کریں گے ہم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بڑا بلند کیا ہے۔ یہ جس وقت آیت نازل ہوئی ہے یہ آیت مکی ہے، اور مکی آیت میں یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں تمہارے ذکر کو بلند کروں گا، کیونکہ جس وقت حالات بہت خراب تھے اس وقت آیت نازل ہو رہی ہے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ پاسٹ ٹینس میں استعمال کیا جا رہا ہے، ماضی میں۔ تو پاسٹ ٹینس میں قرآن مجید کا یہ ایک طریقہ ہے کہ جب کسی بات کو بہت ہی ٹھوس انداز میں بیان کرتا ہے تو پاسٹ ٹینس میں بات کرتا ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس کو آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کل جو گزر گیا آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے، کل آنے والا کا انکار کیا جا سکتا ہے کہ معلوم نہیں کل آئے گا کہ نہیں آئے گا، لیکن کل جو گزر گیا آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ قرآن مجید کہتا ہے اقتربت الساعہ، کہ لوگوں قیامت آ گئی، حالانکہ قیامت نہیں آئی ہے۔ تو جب قرآن مجید پاسٹ ٹینس میں کسی بات کو کہتا ہے تو اس پر یقین کامل ہوتا ہے، کیونکہ پاسٹ ٹینس کو آپ کوئی بھی آدمی دنیا کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، حالانکہ جس وقت آیت نازل ہو رہی حالات بہت خراب ہیں، اتنے خراب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے لالے لگے ہیں۔ ایسے موقع پر پروردگار عالم یہ بات کہہ رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ آنے والے دن آپ کے لیے بہت اچھے ہیں اور قیامت تک آپ کے ذکر کو بلند کیا جاتا رہے گا۔ یہ جو ذکر کو بلند کرنے کی بات ہے، اگر صرف اس میں اذان کو لے لیا جائے، ہندوستان کو لے لیا جائے، ہندوستان میں اگر کلکتہ سے لے کر کے چنئی تک اگر آپ ایگزیکٹ اذان کی ٹائمنگ دیکھیں گے تو 40 منٹ لگاتار اذان ہوتی رہتی ہے۔ اگر ایک جگہ شروع ہوتی ہے تو لگاتار 40 منٹ تک ایک اذان ہوتی رہتی ہے۔ اب 5 نماز اگر ایسی ہے تو 40 کو 5 سے آپ انٹو کریں تو 200 منٹ گویا کہ لگاتار اذان ہی ہو رہی ہے۔ اب جب 200 منٹ اذان ہو رہی ہے تو کم سے کم 100 منٹ اقامت ہو رہی ہے۔ 100 منٹ کیا ہو رہی ہے؟ اقامت ہو رہی ہے۔ تو 300 منٹ تو صرف اذان کے ہندوستان میں ہے۔ اس پر باقاعدہ پوری تحقیق ہوئی ہے، ایک سیکنڈ نکالا گیا ہے کہ کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے دنیا میں جس وقت اللہ کے رسول کا ذکر اذان کے ذریعے بلند نہ کیا جاتا رہا ہو، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ جو کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، تو ایک تو اذان ہے۔ ایک روایت میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو ایسے بلند کیا ہے کہ جب مجھے لوگ یاد کریں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ اذان میں ہی دیکھ لیں، اگر لا الہ الا اللہ ہے تو محمد رسول اللہ بھی ہے، اگر اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے تو اشہد ان محمد رسول اللہ بھی ہے۔ اگر التحیات کو آپ دیکھ لیں، التحیات جو پڑھتے ہیں اس میں اگر اللہ کو یاد کیا جاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ یاد کرنے سے یہ بھی مطلب ہے کہ جب مجھے لوگ یاد کریں گے، کس کو یاد کریں گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں گے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے تو اذان کو لے لیں، اقامت کو لے لیں، تو یہ 2 ہی 24 گھنٹہ یاد ہوتا ہے۔ اور اگر اس میں آپ درود شریف کو شامل کر لیں، آپ کو معلوم ہے
اربوں خربوں مرتبہ ڈیلی اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے. ایک دو مرتبہ نہیں، اربوں خربوں مرتبہ اللہ کے رسول پر درود بھیجا جاتا ہے. پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس پر مستقل گفتگو کریں گے درود کے بارے میں. ایک بات بتا دیتے ہیں، اللہ کے رسول فرمائے کہ جب میری قبر پر آ کر لوگ مجھے سلام کرتے ہیں تو میں وہ سنتا بھی ہوں اور جانتا بھی ہوں کہ کس نے سلام کیا ہے. اور جب مجھ پر درود و سلام دور سے بھیجا جاتا ہے تو فرشتے اللہ نے ڈیوٹی لگا رکھی ہے جن کی تعداد ان لمیٹڈ ہے. وہ فرشتے جیسے ہی درود پڑھتا ہے جا کر اللہ کے رسول کو بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اچھا، اب سوال یہ کہ آپ پر درود بھیجتے ہیں اللہ کے رسول پر تو اس کا جو فائدہ ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اللہ کے رسول کو یاد کرنے کا اللہ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہے کہ 24 گھنٹے ہزاروں لوگ درود ہی عبادت ہے گویا ان کی. اتنا درود پڑھتے ہیں بعض لوگ کہ آپ حیرت کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو جو اللہ نے یہاں بیان کیا کہ ورفعنا لک ذکرک، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی شان کو بلند کریں گے. اس طریقے سے اللہ کے رسول نے قیامت تک ایک ایسا سلسلہ رکھ دیا ہے کہ اللہ کے رسول کو لوگ یاد کرتے رہیں گے. تیسری چیز، اگر آپ ایسے پروگرام دیکھیں تو 24 گھنٹے میں اندازہ ہے کہ 18 گھنٹے پوری دنیا میں ہر وقت رسول پر بیان ہوتا ہے. 24 گھنٹے میں 18 گھنٹہ ایسا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان ہوتا ہے. اور اگر آپ الیکٹرانک میڈیا یا پرنٹ میڈیا تو لے لیں، 5000 صفحات ڈیلی لکھے جاتے ہیں رسول کی لائف پر. یعنی جو مختلف آرٹیکلس آ رہے ہیں، مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اگر آپ ان کو شمار کر لیں پوری دنیا میں تو کم سے کم 5000 پیج ڈیلی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی نہ کسی طریقے سے ذکر ہوتا رہتا ہے. اور اگر اسپیکنگ دیکھ لیں، جو بولتے ہیں لوگ، تقریر کرتے ہیں، تقریر کے علاوہ جو ٹی وی ہے وہ تقریباً 16-17 گھنٹہ کسی نہ کسی طریقے سے رسول کا ذکر ہوتا رہتا ہے. بعض چینلز ایسے ہیں سعودی وغیرہ میں جو 24 آورز قرآن کریم پڑھتے رہتے ہیں. جب یقینی بات ہے قرآن کریم پڑھا جائے گا تو کس کو یاد ہوگا؟ اللہ بھی یاد کیا جائے گا، رسول بھی یاد کیا جائے گا. اس طریقے سے پروردگار عالم نے اپنے نبی کی شان کو بڑھایا تو اس کا ذکر کہہ رہا ہے. یہ ایک ایسی خوبی ہے جو دوسرے کسی انبیاء کو حاصل نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خاص اللہ نے فضل و کرم فرمایا ہے. اچھا، جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو ہم نے فیوچر کی بات کر لی، قیامت تک کی. جس وقت یہ بات نازل ہو رہی ہے یہ آیت، تو آپ کو معلوم ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا کام شروع کیا تو کچھ لوگوں کو الجھن ہوئی، ایک بڑے طبقے کو الجھن ہوئی. تو ان کی مخالفت کے لیے دوسرے سے جا کر بولنا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں سننا. وہ نہ چاہتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر دوسری جگہ کر رہے ہیں، چرچا پھر پوری ٹیم لگی ہوئی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ وہ ٹیم کا کام رسول کی مخالفت کرنا ہے، لیکن اللہ نے ایک ایسا سسٹم لگایا کہ اس دعوت کی مخالفت میں نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جا کر کے بول رہے ہیں، اس کی بات نہیں سننا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، پڑھے لکھے سے مراد جو سردار تھے، جو سنجیدہ لوگ تھے، ان کے اندر یہ بات ہوئی کہ یار یہ کیا چکر ہے جو اس نبی کے بارے میں لوگ اتنی مخالفت کرتے ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہیے. کیونکہ انسان کا مزاج ہے، الانسان حریص فیما منع، محاورہ ہے کہ انسان اس چیز کو ضرور کرتا ہے جس چیز سے منع کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں لکھا رہا تھا نو پارکنگ، گاڑی وہیں کھڑی، لکھا ہے بھائی یہاں تھوکنا منع ہے، وہیں پہ سب سے زیادہ تھوک. قاری طیب علیہ الرحمن 1980 کی بات ہے، جب سالہ ہوا دارالعلوم کا، تو جمعہ کا دن تھا، میں بھی موجود تھا. تو 5 لاکھ کا پنڈال تھا، تو پبلک 20 سے 25 لاکھ تھی. بی بی سی نے 25 لاکھ کمنٹ کیا تھا کہ 25 لاکھ آدمی اس وقت موجود ہیں. تو پنڈال دور سے نظر آ رہا تھا، لگ رہا تھا ایسے کوئی ڈبہ چھوٹا سا رکھا ہوا ہے. تو جمعہ کی نماز جو ہے وہ حضرت نے پڑھائی، ہم بھی تھے، ہم کو پنڈال دور سے نظر آ رہا تھا. جب نماز ختم ہوئی تو حضرت نے کیا کیا، اعلان کیا کہ بھائی ایسا ہے کہ لوگوں اپنی اپنی جانماز نہیں جھٹکنا، کیونکہ جو پنڈال کے باہر تھے نا وہ سب جانماز اپنے لیے تھے. جیسے ہی انہوں نے کہا نہیں جھٹکنا، سب نے جھٹک دیا. وہ یاد تو انسان کی عادت ہے، جس چیز سے منع کیا جاتا وہ، اب اس کا نتیجہ آپ کو معلوم کیا ہوا؟
ہمارے تایا مولانا ارشاد صاحب کے گھر سے جہاں پہ پروگرام ہو رہا تھا، زیادہ سے زیادہ پیدل 20 منٹ کا راستہ تھا. ہم جمعہ کی نماز سے نکلے، عصر میں آ کے پہنچے، پتہ ہی نہ چلے کہ اب راستہ کدھر ہے. پورا اتنی گرد ہو گئی ایک دم، جو کہتے تھے نا کہ مطلب انسان کو انسان نظر نہیں آتے، وہ کیفیت پیدا ہو گئی. اچھا ہوا نہیں تھی، سارا گرد کیا ہو گیا، رک گیا. تو یہ انسانی مزاج ہوتا ہے. تو یہ لوگ جا جا کر کے جب اللہ کے رسول کا ذکر اس انداز میں کرتے تھے، گھر کے مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن کچھ کہنا تو پڑتا تھا. تو سامنے والا پوچھے گا بھی بھائی کیا چکر ہے، وہ کیسے ہے، تو بتانا پڑے گا بھائی وہ یہ بات کہتے ہیں وہی. تو جو اللہ کے رسول کو باتیں کہنی تھی وہ یہ کہہ رہے تھے. بات میری سمجھ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو باتیں اللہ کے رسول کو کہنی چاہیے، مطلب وہ کہہ رہے تھے بھائی بت نہیں پوجو. اب ان کو جا کر یہ کہنا پڑتا تھا کہ یار عجیب آدمی ہے، بتوں کی کہتا بتوں کو پوجا نہیں کرو. تو اس میں جو سنجیدہ لوگ تھے، جو یہ سمجھتے تھے کہ ہاں یہ غلط ہے لیکن بول نہیں پاتے تھے، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بھی کوئی پارٹنر لگ گیا ہے جو ہماری طرح مزاج رکھتا ہے. تو وہ ان کے سپورٹر اپنے آپ نفسیاتی طور پر ہوتے گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عجیب عجیب انداز سے پروردگار عالم نے کروایا. ابھی آپ کو معلوم ہے یہ 9/11 جو امریکہ کا حادثہ ہوا، تو اس میں بہت مخالفت ہوئی اسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، قرآن کی. پچھلے 100 سال میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنا 9/11 کے سے لے کر آج تک ہوئے ہیں. کیوں؟ جب انہوں نے اور رسول کی مخالفت شروع کی، کتابیں لکھی گئیں، لٹریچر لکھا گیا، نیٹ پر ڈالا گیا، تو ایک بہت بڑا طبقہ یوروپینس کا اور کیا کہتے ہیں دوسرے بر صغیر کا، کہ ان کو جو ہے یہ خواہش پیدا ہوئی کہ آخر یہ کون بندہ ہے جس کی مخالفت کے لیے اتنی بڑی ہے. وہ جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا سب جو ہے وہ پروپیگنڈا ہے، جھوٹ ہے. لہذا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. اور جتنا لٹریچر 9/11 کے بعد سے لے کر اب تک چھپا دوسری زبان میں، اس کے پہلے کبھی نہیں چھپا تھا. تو اللہ کے رسول کا ذکر جو ہے نا، کوئی کتنا بھی کرنا چاہے کہ اس کو ہم ختم کر دیں، اس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے، اس کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے. سمجھے؟ اور یہ بھی مزے کی بات آپ کو بتائیں، گرچہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو امت کی محبت ہے، یہ محبت کا نشہ ہر چیز کے نشے کے اوپر ہے. ہر جتنا بھی دنیا میں نشہ پایا جاتا، ہر نشے پر عشق محمد غالب ہے. آپ کو ایک مرتبہ شرابی کا واقعہ سنایا تھا نا، کہ 2 شرابی، ایک مسلمان ایک غیر مسلم، اور سچ واقعہ ہے. تو وہ غیر مسلم جو ہے نا، مسلمان کو اسلام کے بارے میں تمہارے ایسا ہوتا ہے، تو بھی شراب میں دونوں دھت تھے، ہاں ایسا ہی ہوتا ہے، میں گیا کرتے کرتے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، وہ ہندو شرابی نے. تو وہ جو سامنے مسلمان شرابی تھا، اس نے کہا دیکھو اب تک جو بولے ٹھیک بولے، لیکن نبی کو نہیں بولنے کا ہے. پتہ کیا چلا کہ شراب کے نشے سے زیادہ عشق محمد کا نشہ ہے. وہ اس حال میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ انجیکٹڈ ہے اللہ کی جانب سے. یہ انجیکشن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ہے، یہ اللہ کی جانب سے انجیکٹڈ ہے. لہذا آپ اس کو جو ہے نا، اس کا بہت ہائی MG پاور ہے وہ. لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہر حال میں کیا کیا ہے، پوری دنیا کے لیے عرفہ اور اعلیٰ بنایا. اسی کا ذکر کر رہا ہے، ورفعنا اعلیٰ کا ذکر. بات سمجھے؟ دوسری بات کرتے ہیں. قرآن مجید کی ایک آیت ہے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اتنا دوں گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. یہ الگ الگ قسم کے اس پر واقعات ہیں احادیث میں. تو سب سے پہلی چیز میں دنیا میں اور آخرت دونوں کی بات کرنا چاہ رہا ہوں. دنیا کی کوئی بھی تحریک، دنیا کی کوئی بھی تنظیم ایسا نہیں ہے کہ ایک دم بچپن سے پودا لگایا گیا ہو اور 23 سال میں وہ پودا اس لائق ہو گیا ہو تحریک کا کہ لوگ پھل کھانے لگے. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ دنیا میں خوشی کیا کہ اسلام کا بول بالا ہو جائے. 23 سال کا عرصہ کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بھی 23 سال میں 13 سال کا پیریڈ ایسا گزر گیا کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیر ہی نہیں جما پائے مکے میں دیکھنے میں. صرف عرصہ جو ملا وہ کتنا ملا؟ 10 سال کا. اللہ تعالیٰ نے مکے میں یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تم کو اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. وہ دینے سے مراد اللہ کے رسول کو مال اور زمین اور پلاٹ کی تو حرص تھی نہیں کہ پلاٹ مل جائیں گے.
اللہ کے رسول کو ایک ہی حرص تھی کہ لوگ کسی طرح اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیں اور اسلام لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ آپ اندازہ کریں، جو نبی 10 سال پہلے مکے میں ایک ایک آدمی سے ملنے کو ترستا تھا کہ کوئی میری بات سن لے، اور لوگ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس نبی کی کیفیت ہی ہو گئی کہ لوگ دروازے پہ لائن لگائے ہیں، یدخلون فی دین اللہ افواجا، لائن لگائے ہوئے ہیں کہ ہم سے آپ ملاقات کر لیں، ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ یہ وہی نبی ہے جو ایک ایک آدمی کو ترس رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اتنا معاملہ پھیلا کہ لائن کی لائن لگ گئی، اور اب اللہ کے رسول کے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا کہ ایک ایک آدمی کے ہاتھ کو ہاتھ لے کر کے بیعت کریں اور اسلام ان کو قبول کرائیں۔ تو اللہ ایک بات تو یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم اتنا دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ دنیاوی لحاظ سے اللہ کے رسول کو سب سے بڑے اس بات کی چاہت تھی کہ لوگوں کو اسلام سمجھ میں آ جائے اور اسلام کا غلبہ ہو جائے۔ آپ کو معلوم ہے ہر نبی اسلام کے غلبے کی کوشش کرتا ہے۔ بہت کم انبیاء کی قسمت میں ایسا ہوا کہ انہوں نے کوشش کی ہو اور ان کی زندگی میں اسلام غالب ہو گیا ہو۔ زیادہ تو ایسا ہوا کوشش کرتے رہے، آنے والی نسلوں کے ہاتھ میں کیا ہوا، اسلام غالب ہوا۔ لیکن پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پلاننگ سے چل رہے تھے کہ لوگوں کو جہنم سے بچانا اور اس دنیا پہ ظلم کو روکنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں ڈالنا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی غلامی میں ڈالنا اور ظلم سے بچانے کے لیے لازم تھا کہ پاور ہاتھ میں آنا چاہیے۔ پروردگار عالم نے 10 سال ادھر مدینے میں صرف دکھلایا کہ دیکھیے پاور کیسے آتا ہے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے امیر، ایز اے حاکم، ایز اے چیف آف آرمی ہیں، ایز اے چیف آف جسٹس ہیں۔ وہ یہودی جو پلاننگ کرتے تھے اب اللہ کے رسول کے دربار میں آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ میرے مقدمے کے آپ فیصلے فرما دیں۔ تو یہ کہہ رہا اللہ رب العزت کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یہ تو دنیا کی بات۔ آخرت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں کئی حدیثیں ہیں۔ اللہ کے رسول جبریل علیہ السلام ایک مرتبہ نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کی امت کا ذکر کر رہے تھے۔ جیسے ہر نبی کو نیچرلی طور پر اپنی امت سے محبت ہے، امت چاہے بدماش ہو، امت چاہے نافرمان ہو، لیکن نبی جو ہے نا وہ اپنی امت سے محبت رکھتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ یہ میری امت ہے، اگر آپ ان کو عذاب دینا چاہیں تو آپ عذاب دے سکتے ہیں، اور اگر آپ معاف کر دیں۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ بہت بدماش ہے، ان کو ایک کو چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ اللہ سے کیا کہا، اللہ ان تعذبہم فإنہم عبادک، کہ اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں، لیکن اگر آپ معاف کر دیں تو آپ غفور الرحیم ہیں۔ حالانکہ جس سے آپ چڑھے ہوئے ہیں اس سے کیا کہیں گے، چھوڑنے کا نہیں، اس کو یہ بہت ہم کو ستایا ہے، اس کو بوٹی بوٹی کرنے کا ہے۔ لیکن نبی اپنی امت سے کیا کرتا ہے، محبت رکھتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام فمن تبعہ منی، جو آدمی میری بات مانے، جو انکار کر دے اللہ آپ دیکھ لے اس کو۔ یہ نہیں کہا جو انکار کر دے ان کو سب کو جہنم میں ڈالو، ایسا نہیں کیا۔ بہت مجبور ہو کے نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ 950 سال بہت ہوتا ہے، اریٹیشن کا بھی ایک انسان کے لمٹ ہے۔ بھئی ایک آدمی کو 1 سال 2 سال 3 سال 90 سال 900 سال بہت ہوتے ہیں۔ بقیہ تمام انبیاء اپنے امت سے زبردست۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نبیوں کی امت کو یاد کر رہے تھے۔ یاد کرتے ہیں، جب اپنی امت کے بارے میں آیا تو آپ زار و خطا رونے لگے کہ میری امت کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، معلوم نہیں۔ اللہ جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، جاؤ پوچھو ہمارے حبیب سے کیوں روتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے، اس کے پہلے بھی بتایا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کو اتنی محبت ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ آپ اپنی محبت کو کنارے رکھتے ہیں، نبی کو خود نبی سے پروردگار عالم اتنی محبت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ذرہ برابر بھی وہ کوئی چیز برداشت نہیں کرتا ہے، اور اگر اس نبی سے آپ کا عمل ٹیلی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو قبول کرنے میں دریغ بھی نہیں کرتا ہے۔ نہیں سمجھے جملہ؟ اگر ہمارا عمل نبی کے عمل سے مل جاتا ہے تو پھر نبی کے اس عمل کے ملنے کے برکت اور صدقے میں پروردگار عالم کیا کر لیتا ہے، ہمارے عمل کو قبول کرتا ہے۔ حضرت تھانوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، یہ تو تم نماز جو پڑھتے ہو، رکوع کرتے ہو، رکوع سجدہ کرتے ہو، تشہد کرتے ہو، بیٹھتے ہو، ان سب میں اگر تم دیکھو کہ میں رکوع میں کہاں تھا،
رکوع میں آپ مسجد میں نہیں تھے، مینٹلی آؤٹ تھے. سجدے میں آپ کہاں تھے؟ آپ بازاروں میں گھوم رہے تھے. تشہد میں کہاں تھے؟ حساب لگا رہے تھے دکان کا. لیکن تشہد میں جو بیٹھنے کا ایکشن تھا وہ کس کی طریقے سے تھا؟ رسول اکرم. وہ بیٹھنے کے عمل کو اللہ نے قبول کر لیا ہے، ورنہ ہماری نماز ہم خود فیل کر لیں گے. یہ اپنے حبیب سے اس کو محبت ہے اتنا وہ کہ اس کا رکوع کرنا، اس کا سجدہ کرنا، گھر کے سجدے میں مقصد یہ تھا کہ وہ ہم سے رجوع ہوتا. ہم سے رجوع نہیں ہوا ہے، لیکن طریقہ ہمارے حبیب کا استعمال کیا، لہذا اس کو مان لیتے ہیں. بات نہیں سمجھے جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ تو اللہ کو اپنے نبی سے بڑی محبت ہے. یقینی بات ہے جب وہ روئے گا تو اللہ کو تکلیف تو ہوگی. اللہ نے جبریل علیہ السلام پوچھا، جاؤ ہمارے حبیب سے پوچھو کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حالانکہ اللہ سب جانتا ہے، بھیجتا ہے. بھیجا جبریل علیہ السلام نے پوچھا، اللہ پوچھ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں آپ اتنا رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ امت کا، عیسیٰ علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، ابراہیم علیہ السلام کی امت کا ذکر کیا، ہم اپنی امت کے. اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جاؤ ہمارے حبیب کو سنا دو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو اللہ اتنا دے گا قیامت میں کہ تم خوش ہو جاؤ گے. حضور کیا فرماتے اس کے جواب ہے، اِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں کبھی خوش نہیں ہوں گا جب تک میری پوری امت جنت میں نہیں چلی جائے گی. کیوں؟ وعدہ کس کا ہے یہ وعدہ کس کا؟ یہ وعدہ اللہ کا ہے. اللہ جب وعدہ کر رہا ہے تو نبی مچل گئے. بچہ ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ امی کے دل میں محبت آ گئی ہے، پہلے دھیرے دھیرے کہتا امی آئس کریم، امی کہتی نہیں دسمبر ہے، کولڈ ہے. پھر دھیرے دھیرے نرم پڑتی، جب نرم پڑتی تو ٹھوک کے بات کرتا، مچل جاتا کہ امی آئس کریم لینا ہے. مجبور ہو کر کے امی کیا کرتی ہے، آئس کریم دلا دیتی بیٹے کو. اللہ رب العزت نے جب یہ کہا کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنا تم کو دوں گے خوش ہو جائیں گے. اب اللہ کی جب بات سنی تو نبی کے وسلم اللہ سے، جس کو مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے ہیں کہ ایک حال طاری ہو گیا، اور اللہ کے کہا اِذًا لَا أَرْضَىٰ، میں تو کبھی نہیں راضی ہوں گا جب تک میری ایک امت کا ایک فرد بھی جہنم میں رہے گا، میں اللہ راضی نہیں ہوں گا. کیوں؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لہذا سب کو معاف کرے. یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. یہ کسی بھی نبی کو یہ شان نہیں عطا ہوئی. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے ہے، اگر ہم اسی پر بات کریں گے نا گھنٹوں بات کریں گے. ہم ویسے ہی 238 سیریل بول چکے ہیں، ہم چاہ رہے ہیں کسی طرح اس کو ہم ختم کر کے کنارے لگائیں. اس پر بہت کلام کیا گیا ہے، بہت باتیں لکھی گئی، ہزاروں صفحات لوگوں نے لکھ ڈالے ہیں وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ پر. بہرحال ہم نے آپ کو اس میں سے مختصر باتیں بیان کر دیں. پھر اس نبی ایک صفت ہے، اس کی فضیلت ہے نبی الامی. اردو والے تو امی کا ترجمہ عموماً یہ کر دیتے ہیں کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن میں اس کو بہت تحقیق کر رہا تھا کہ آخر لفظ ام میں کوئی نہ لکھنے پڑھنے کا معنی پایا نہیں جاتا ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ جو ام لفظ ہے یہاں پہ جو بات کہی جا رہی ہے النبی الامی، کہ یہ نبی ایسا ہے جو امی ہے. تو ام کے معنی عربی زبان میں کہیں ایسا نہیں آتا کہ ام اسے کہتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا ہو. میں ایک معنی ام کے ماں کے ہیں. کیا ہیں؟ ماں کے ہیں. اگر آپ اسی سے امامت ہے زیادہ سے زیادہ، تو کوئی لفظ ایسا نظر نہیں آتا جس کے معنی یہ نکالا جائیں کہ نہ پڑھنے لکھنے والا. تو ہمارے مولانا منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ اللہ عالمین، انہوں نے اس پر تحقیق کی، بڑی اچھی باتیں لکھی. 2-3 باتیں ان کی نقل کرتے ہیں آپ کو. ان کا کہنا ہے یہ کہ یہ جو امی کا لفظ ہے، امی، مکہ کا جو نام ہے اصل وہ ام القریٰ ہے. کیا ہے؟ ام القریٰ، تمام گاؤں کی اماں. کیوں؟ کیونکہ سب سے پہلے آبادی کا اس علاقے میں شروع ہونا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے پہلے آبادی کہاں سے شروع ہوئی؟ بیت اللہ جب بنا تو یقینی بات ہے جَإِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بِبَكَّةَ، کہ اس زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے جو پہلا گھر بنا کہاں بنا؟ مکہ میں بنا. تو مکہ سے آبادی ہوئی، لہذا اس کا گاؤں کا نام کیا پڑا؟ گاؤں کی اماں. تو وہ ام ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مکہ میں پیدا ہوا ہے لہذا امی کہلائے. ایک معنی یہ لوگوں نے بیان کیا. دوسرا معنی کہ ام کے معنی ماں کے ہیں.
کے معنی ماں کے ہیں. جب ماں کے پیٹ سے بندہ پیدا ہوتا ہے تو گنہگار رہتا ہے کہ پاک صاف رہتا ہے؟ یہ نبی پوری زندگی پاک صاف رہا، لہذا امی ہے. نہیں سمجھے بات میری؟ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک آدمی ماں کے پیٹ سے جب پیدا ہوتا ہے تو کوئی اس کے اندر نہ نفاق ہوتا ہے، نہ شرارت ہوتی ہے، نہ فساد ہوتا ہے، ایک دم دودھ کا دھویا رومال کا پوچھا رہتا ہے نا، جس کو ہم کہتے ہیں معصوم. یہ نبی کی یہ صفت رکھی گئی کیونکہ پیدائش سے لے کر آخر دن تک یہ ویسا ہی رہا جیسا پیدا ہوا ہے، لہذا اس کا نام رکھ دیا گیا النبی الامی. یہ فضیلت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. تیسری وجہ، جب آدمی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو پڑھا لکھا ہوتا ہے؟ نہیں پڑھا لکھا ہوتا ہے. چونکہ انہوں نے کبھی زندگی میں دفتر دیکھا ہی نہیں، مدرسہ دیکھا ہی نہیں، لہذا اس ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی کیفیت جو تھی اسی کیفیت کی طرف منسوب کر دیا گیا، لہذا ان کا نام رکھ دیا گیا نبی الامی. یہ جو کیفیت ہے دوسری والی جو بتایا آپ کو، اس میں بڑی جان ہے کہ جس طریقے سے ماں کے پیٹ سے پہلے پیدا ہونے والا بچہ ایک دم ہر چیز سے کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا پاک ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی ہو یا بچپنا ہو یا نبوت کے بعد کی زندگی، نبوت کے بعد کی زندگی پر تو ہم سب کا کیا ہے؟ عقیدہ ہے، اور اہل سنت الجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی غلطی ہونے کے چاند تو درکنال، غلطی سوچنے کی بھی بات نہیں ہے کہ گناہ کبیرہ کوئی آپ نے کبھی سوچا ہو، لیکن بچپن بھی آپ کا ویسے ہی اللہ نے حفاظت فرمایا اور جوانی بھی ویسے حفاظت فرمائی جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ہوتا ہے معصومن الخطا، ایسے ہی پوری زندگی آپ کے لیے، لہذا آپ امی کہلائے. اچھا، کل جلدی کر دیا تھا، آج نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک فضیلت ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے. یہ کوثر کیا چیز ہے؟ کوثر میں علماء کے کم سے کم میرے اندر 100 رائے ہے. کوثر کیا چیز ہے؟ الگ الگ الگ، وہ 100 میں بیان کروں گا تو گھنٹہ بھر چاہیے، 2 گھنٹہ. ہم اس میں سے وہ جو ایک دم صحیح حدیث سے ثابت ہے وہ بیان کر دیتے ہیں. کوثر ایک حوض کا نام ہے، اور یہ حوض نکلتا ہے جنت سے. بات سمجھ لو غور سے. حوض جیسے حوض کوثر ہم کہتے ہیں نا، یہ حوض کوثر جنت قیامت میں ایک تالاب ہے، بہت بڑا تالاب ہے، اور یہ تالاب کنیکٹڈ ہے جنت کی کوثر کی نہر سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کوثر عطا کیا جائے گا قیامت میں اپنی امت کو پانی پلانے کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا کہ جب صحابہ سے کہا کہ جب پیاس شدید ہوگی قیامت میں تو بعض لوگ یہ دعا کریں گے کہ یہ اللہ اس سے بہتر جہنم میں ڈال دے. اتنی پیاس بڑھ جائے گی کہ وہ جہنم کی دعا اپنے آپ کرنے لگیں گے، حالانکہ ان کو معلوم نہیں کہ جہنم کیا خطرناک چیز ہے، لیکن اس پیاس کو ہی وہ سمجھیں گے کہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، لہذا وہ دعا کریں گے اللہ اس سے بہتر جہنم میں ڈال دے. ایسے موقع پر پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے. اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ جو اس حوض کوثر سے پانی پی لے گا تو ٹل ٹو ججمنٹ، جب تک ججمنٹ نہیں ہوگا تب تک اس کو پیاس نہیں لگے گی. ججمنٹ ہونے کے بعد پھر الگ معاملہ، جنت جہنم وہاں کا ایک الگ کیفیت ہے، لیکن ججمنٹ ہونے تک کا ایک لمبا عرصہ ہے. آپ کو معلوم ہے ایک پوری دنیا پریشان ہوگی، صرف یہ ریکویسٹ کرے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ کہہ دو کہ ججمنٹ شروع کر دے. اور آپ کو معلوم ہے وہ یہ کہنے کے لیے کوئی نبی تیار نہیں ہوگا، وہ اللہ کے رسول ہی سب سے پہلے سفارش اللہ سے کریں گے کہ اللہ ججمنٹ شروع کر دیجئے. جب آدمی کا کیس لمبا کھٹتا رہتا ہے وہ کیا بولتا بھائی کیس شروع کرو یار کم سے کم. جو آدمی جیل میں پڑے ہیں بیچارے، چارج شیٹ ہی نہیں لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں وہ پھنساؤ بات کی بات، پہلے کیس تو شروع کرو بھائی. تو ایسے ہی وہاں پر یہ معاملہ ہوگا، جنت جہنم اللہ جو بھی ہے لیکن کیس تو شروع کر دیجئے. وہ لمبا عرصہ ہوگا، اس درمیان میں پیاس کا شدید عالم ہوگا. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ اپنے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، کہ میں تم کو وہاں کوثر عطا کروں گا، اور اس پیریڈ میں جو پیاس کا معاملہ ہے وہ حل ہو جائے گا.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر اتنے کٹورے رکھے ہوں گے جیسے جتنے ستارے ہیں، یعنی ستارے انلمیٹڈ کاؤنٹ نہیں کی جا سکتے، ایسے ہی اس حوض کوثر پر جو کٹورے ہیں وہ ہوں گے۔ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پانی پلا رہے ہوں گے۔ پانی پلانے کا مطلب ہی نہیں کہ کٹورا نکال دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہے جب مہمان آتا ہے آپ کے ہاں تو دعوت آپ کی طرف سے ہے، کھلاتے کون لوگ ہیں؟ وہ جو اصل بندہ دعوت کیا ہے وہ تو صرف واک کرتا رہتا، اچھا یہ بیٹھیے، اصل تو کھلانے والے دوسرے کارندے ہیں، سمجھے؟ تو اللہ کے رسول اپنی امت کو پانی پلانے کا مطلب کہ وہاں پہ کھڑے ہو کر کے دیکھتے رہیں گے اور لوگ پانی پیتے رہیں گے۔ آپ نے فرمایا اسی درمیان میں کہ کچھ لوگ پانی پینے آ رہے ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو کیسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ ہمارے لوگ ہیں؟ آدم سے لے کر کے قیامت تک کتنی امت گزری ہے، یا آپ کیسے پکڑ لیں گے کہ یہ ہبلی والے نکل آؤ، فلانے نکل آؤ، ہماری امت والی، کیسے معاملہ معلوم ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کالے گھوڑوں کا ریوڑ ہو، سارے گھوڑے کالے ہوں، اس میں سے کچھ گھوڑے ایسے ہوں جن کی پیشانی سفید ہو اور ہاتھ اور پیر سفید ہوں، تو اس گھوڑے کے گروپ میں سے ان کو نکالنا آسان ہے کہ نہیں؟ صحابہ کہیں گے بہت آسان ہے۔ کہا میری امت جو وضو کرتی ہے نا، تو اس وضو کی وجہ سے ان کے یہ سارے اعضاء جھل چمک رہے ہوں گے، لہذا میں ان کو پکڑ لوں گا، سمجھ لوں گا کہ یہ ہمارے امت کے لوگ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ حدیث معلوم ہوئی تو وہ کیا کیے، جب سوچے کہ جب وہاں پر اتنے ہاتھ چمک رہے ہوں گے تو ہاتھ یہاں تک تھول لینے کا جا کے زیادہ چمکے، ایک محبت میں۔ حالانکہ مسئلہ تو یہی ہے، قرآن مجید نے کہا کہ کونی تک آپ اپنے ہاتھوں کو دھلائیں، لیکن جب ان کو یہ معلوم ہوا کہ پارٹس آف وضو چمکیں گے تو یہ ہوا کہ پھر زیادہ دھلو زیادہ چمکے۔ بہرحال یہ ایک بات آ گئی مذاق کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کیا تو وہ نکال کر کے پانی پلائیں گے۔ ایک گروپ پانی پینے کے لیے آئے گا تو فرشتے روک دیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول آپ ان کو پانی نہیں پلائیے، بخاری کی روایت ہے کہ آپ ان کو پانی نہیں پلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے ذرا تلق بات کریں گے کہ یہ جھل چمک رہے ہیں اور آپ ان کو پانی پلانے سے منع کر رہے ہیں، ہماری امت کے لوگ ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے فرشتے کہیں گے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، جب آپ اس دنیا سے چلے آئے تو انہوں نے آپ کے دین میں اپنی مرضی سے باتوں کو داخل کیا اور چینج کیا، جو ان کا دل چاہا اس کو دین کا نام دیا۔ ہمارا اللہ کے رسول بولتے ہیں عید مناؤ، تم بولتے ہم کنڈا منائیں گے۔ یہ جو کنڈا آپ نے منایا یہ دین میں چینجنگ کی، اس کا جواب خدا کی قسم دینا پڑے گا، اس کے جواب کے بغیر امت ہل نہیں پائے گی۔ اور وہ نبی جو اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے، اس کے بخاری کی روایت ہے کہ جیسے یہ جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سنیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے دین میں چینجنگ کی ہے، آپ فرمائیں گے سوکن لمن غیر بعد دینی، کیا لوگوں دور ہو جاؤ وہ جنہوں نے میرے چلے آنے کے بعد میرے دین کو تبدیل کیا ہے۔ یہ وہ نبی ہے جو اپنی امت سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں اللہ ہو یا رسول ہو، یہ ان کی محبت اسی وقت آپ سے ہے جب تک آپ محمد سے وفاداری کریں گے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کی آپ نے تو یہ آپ کو لات مار دیں گے وہاں قیامت میں۔ ایک آدمی بھی نہ اللہ آپ کے پر رحم کرے گا اور نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارت کریں گے۔ آپ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کریں جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بے وفائی ظاہر ہو۔ وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں میں اپنی امت کو پانی پلاؤں گا، جب یہ معلوم ہو گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے چلے آنے کے بعد دین میں ادھر ادھر خرافات کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوکن لمن غیر بعد دینی۔ ابھی 2 دن پہلے کی بات ہے، ایک غیر مسلم سے بات ہو رہی تھی، تو ایسے ہی مذاق میں وہ کہنے لگا کہ میں نے اس سے کچھ باتیں کی، تو کہنے لگا مولانا صاحب اچھا تمہاری کون سی بات ایسی ہے جو ہمارے اندر ہے اور تمہارے اندر نہیں ہے؟ آپ اپنے مذہب کو، اس نے کہا کہ کوئی بھی ایک بات آپ بتائیے۔ اس نے کہا ہمارے عقیدے تمہارے عقیدے میں مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا ہے اس وقت۔ وہ آپ ایک شمار کر لیں ایک چیز، ہم گاڑی چلاتے ہیں، ہم بھی لیمو اور مرچا ٹانگتے ہیں، وہ بھی لیمو مرچا ٹانگتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتے ہو، وہ بھی اپنے ہاتھ میں کالا دھاگا باندھتا ہے۔ تم اپنے ہاتھ میں لال دھاگا باندھتے ہو، وہ بھی اپنے ہاتھ میں لال دھاگا باندھتا ہے۔
تم اپنے دروازے پہ کدو ٹانگتے ہو، وہ بھی اپنے دروازے پر کدو ٹانگتا ہے. تم جو ہے وہ اپنے مندر پہ جا کر کے سجدہ کرتا ہے، تم بھی جا کر قبروں پہ سجدہ کرتے ہو. وہ اپنے پیڑوں پہ کپڑے لپیٹتا ہے، تم بھی اپنے قبروں پر کپڑے لے. کس چیز میں فرق ہے جو تمہاری بات کو مانے؟ کوئی ایک چیز بتائیے آپ. دعا تم کرتے ہو، تم بھی جا کر کرتے ہو. وہ اگر من اپنے پتھر سے مانگتا ہے تو تم بھی جا کر کے، وہ اس کا پتھر تو نظر آتا ہے. تمہارا تو جو مردہ ہے معلوم نہیں ہے بھی نہیں کہ نہیں ہے وہاں. کتنی قبریں تو ایسی ہیں جہاں کتے گڑے ہوئے ہیں، کوئی ہے ہی نہیں، کوئی بزرگ ہے ہی نہیں، کتے گاڑ رکھے ہیں، لوگوں نے پیسے کھا رہے ہیں. تو کیا فرق رہ گیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلے آنے کے بعد ہندوستان نے تو ہمارا بیڑا غرق کر رکھا ہے. کوئی چیز اس وقت ایسی نہیں جو پیارے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹیلی کرتی ہوئی. ہر چیز میں ڈنڈی ہم نے ماری ہے. عبادت ہو، عقیدہ ہو، تہوار ہو. ابھی جتنے لوگ ابھی ہمارے کام کرتی ہے عورت ہو، ہم صاحب کل نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟ تو کنڈا ہے، اسے معلوم میں مولانا ہوں نا، ہاں میرے گھر میں کام کرے. اس کو ایک مرتبہ پوچھنا چاہیے نا کہ صاحب یہ کنڈا ہم کریں کہ نہیں کریں. کنڈا کرنے والوں نے پہلے سے کہہ دیا یہ ٹونڈے ہیں، ان کے کنڈا ہوتا نہیں ہے، تاکہ وہ ہم سے پوچھے ہی نہیں. قیامت میں بھی ان کو بتانا پڑے گا. اس کا جواب انشاءاللہ قیامت میں دینا پڑے گا کہ یہ کنڈے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے تھے، صحابہ نے کیے تھے، کس نے کیے تھے؟ اس کا جواب دیا لا تزول قدم عبد. قیامت میں کوئی آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا یہاں تک کہ 5 چیزوں کا جواب دے لے گا. پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں نے تم کو زندگی دی تو زندگی کا حساب دو، تم نے کہاں خرچہ کیا ہے. ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہوگا. اس کنڈے والے کا بھی حساب دینا پڑے گا. کوئی چیز ایسی نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں لنا عیدان، میرے لیے 2 عیدیں ہیں. تم کہتے ہو لنا آیات، ہمارے لیے عید ہی عید ہے. کتنی عید ہو گئی مسلمانوں میں پتہ ہی نہیں ہے. ابھی اگر آج صحابہ یا رسول اٹھ کر آ جائے تو تم کو پہچان بھی نہیں پائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، یہ کس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. میں نے تو یہ بات ان کو کبھی نہیں بتائی. یہ کس محمد کے ماننے والے ہیں؟ یہ کوئی نیا محمد ہے خدا نہ خواستہ؟ کون سا محمد ہے یہ؟ میں آپ کو اس بات کی طرف بہت سختی سے برابر بولتا رہتا ہوں. اپنی زندگی میں نیکی کو جب کرنا چاہیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ پیارے حبیب سے ٹیلی ہونی چاہیے. جب تک نہیں ٹیلی ہوگی پروردگار عالم کے دربار میں ایکسپٹ نہیں ہوتی ہے. نیکی وہی نیکی ہوتی ہے جو پیارے حبیب کے وائے آتی ہے. بلکہ ساری نیکیاں بکواس ہیں. وہ چاہے ہمارے بزرگ کی ہوں، چاہے ہمارے بڑے کی ہوں، چاہے مولانا صاحب کی ہوں، چاہے پیر صاحب کی ہوں، سب اللہ کے رسول کے آگے ہیچ ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے. جو حیثیت ہے وہ پیارا حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. کوئی نمونہ نہیں، نبی ہمارے نمونہ ہے. اپنی زندگی میں اس کو ڈالیں تاکہ حوض کوثر پر پانی پی سکیں، ورنہ حوض کوثر سے محروم ہو جائیں گے. اور حوض کوثر سے محرومی اس بات کی علامت ہے کہ جہنم میں بھی جانا ہے. یہ بھی بتا دیں آپ کو، حوض کوثر پر پانی پلانا نبی کے علیہ السلام کا اس بات کی علامت ہوگی کہ انشاءاللہ آپ جنت کی بھی حوض کوثر پہ جانا ہے. اور اگر قیامت کے میدان میں حوض کوثر سے آپ کو ٹکرا دیا گیا تو اب جہنم میں جانا ہی جانا ہے. لہذا زندگی میں یہ 60-70 سال کی زندگی سے آخرت کی زندگی کما لیں. اور اس کا آسان طریقہ ہے کہ نیکی کرنے میں پیارے حبیب کو اپنا مقتدا مان لیں. سب کچھ پیارے حبیب پر قربان کریں اور جو اس نے کیا ہے وہی کریں، جو اس نے کہا ہے وہی کہیں. بکیا سب جھوٹے ہیں، سارے باطل ہیں. انا اعطیناک الکوثر، اللہ رب العزت نے کوثر عطا کیا ہے تاکہ آپ اپنی امت کو پانی پلا سکیں. اس میدان میں جس میدان میں پیاس کا ٹمپریچر کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کتنا ہوگا. اگر پانی پینے کا شوق رکھنا ہے آج سے یہ بات طے کر لیں. انشاءاللہ حوض کوثر پر ملاقات ہوگی اور پانی پیا جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بند کر دیتے ہیں، ٹائم زیادہ ہو گیا، 38 منٹ ہو گئے. انشاءاللہ زندگی کے لیے تو کل آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک.